ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر دیور نے شہوت سے بھابھی کو چھو لیا تو کیا اس وجہ سے بھابھی کا نکاح ٹوٹے گا یا نہیں؟ شرعی طور پر اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، ان کے بھائی کے ساتھ جو ان کی بھابھی کا نکاح ہے اس پر کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ یہ عمل حرام ہے اور اس طرح کے جو دواعی ہیں یا اس طرح کے جو اسباب ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دین میں غیر محرمہ کے ساتھ خلوت سے منع کیا گیا اور اس کی وجہ بڑی ظاہر و باہر ہے کہ غیر محرمہ کے ساتھ خلوت فتنے کا سبب بنتی ہے، جس کی بہت ساری مثالیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ بلکہ دیور کا جو معاملہ ہے اس میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، کہ تم عورتوں کے ساتھ خلوت میں جمع ہونے سے بچو۔ عرض کی گئی افرأیت الحموہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، چونکہ وہ گھر پہ ہی رہتا ہے اور غیر محرم ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ تھے کہ الحمو الموت، آپ نے فرمایا دیور موت ہے۔ اور آج بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فتنوں کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، عریانی کی وجہ سے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جو عمل ہوا اس پر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ تنہائی میں بھابھی اور دیور جمع نہ ہو۔ بلکہ میں یہ عرض کروں گا، آج کل سوشل میڈیا پر بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی خبریں چل رہی ہیں ہنی ٹریپ کے حوالے سے۔ ایک شخص کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا اور انہیں باقاعدہ ٹریپ کیا گیا اور اس پر مختلف لوگ جو ہے اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اسی بنا پر غیر محرمہ عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونے سے منع فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، آپ نے فرمایا کہ جب کبھی خلوت میں ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو تیسرا ہوتا ہے الشیطان، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ملحوظ نگاہ رکھا جاتا اور ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ خلوت کو برا جانا جاتا تو اس طرح کے کبھی واقعات نہ ہوتے۔ اب آپ اسے جو بھی نام دے دیجئے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عورت زوال عزت کا سبب بنی یا نہیں بنی۔ اگر اچھا معاشرہ بھی ہو باعتبار اخلاق کے، کردار کے، تب بھی مرد کو عورت کے ساتھ جمع ہونے کی ممانعت ہے۔ فتنہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کے ساتھ جب آپ خلوت کریں گے تو شیطان آپ کو گناہ میں مبتلا کروا سکتا ہے، اسی لیے ابتداءً جو اس کا داعیہ ہے اسے ہی روک دیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں اس لیے عام ہو رہی ہیں کہ جن چیزوں سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں منع فرمایا تھا، ہم نے اس کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں بعض لوگ کہ جی میں تو صرف ملنے کے لیے گیا تھا، میں تو صرف وہاں پر بات کرنے کے لیے گیا تھا، یا میں کسی موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے گیا تھا۔ خدا را فی ذاتی ہی عورت کی برائی نہیں ہے ہمارے دین میں، لیکن عورت میں چونکہ اٹریکشن رکھی گئی ہے اس کے سبب عورت سبب فتنہ بنتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور اس پر بحث کی حاجت نہیں ہے کہ فتنہ بنی یا نہ بنی، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، فتنہ بنتی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں، نمبر 1، کوشش یہ کریں کہ جو غیر محرمات خواتین ہیں ان کی اپنے تک رسائی ختم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی تک رسائی ہی نہیں ہوگی تو آپ فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بالفرض آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، آپ روزے نہیں رکھتے، آپ فحاشی اور یعنی کے ماحول میں رہتے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ برائی کی طرف مائل رہتا ہے، تو جو شادی شدہ ہیں اور صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لیں۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ دوسری شادی کر لیجئے نا۔ ایک طرف آپ ذمہ داری بھی نہیں نبھانا چاہتے اور دوسری طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی خواہش نفس کو غیر شرعی طریقہ کار سے پورا کروں، تو پھر اسی طرح عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر تو فساق و فجار ہے نا، جو مطلب بہت زیادہ خوف خدا ظاہری طور پر نہیں رکھتے، اور وہ خلوت میں جمع ہوئے اور ان سے غلطی ہو گئی۔ کوئی دیندار آدمی ہو اس کے لیے بھی ممانعت ہے کہ وہ عورت کے ساتھ خلوت میں جمع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ثالثہما الشیطان،
کہ کوئی بھی مرد جب عورت کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی دو وہ ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے اور زوال عزت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں کوشش کریں، اگر کسی سے غلطی ہو گئی، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اسے غیر ضروری طور پر اچھالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اس موقع پر یعنی اتنی تاخیر میں کوئی بھی جمع ہوتا تو وہ غلطی کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے عبرت ہے اور دوسروں کے لیے نصیحت ہے کہ جس قدر خواتین کو اپنے آپ سے دور رکھ سکتے ہیں، غیر محرمات، آپ دور رکھیے۔ میڈیا انڈسٹری کے نام پر، معاشرے کے تقاضوں کے سبب یا اسکول سسٹم کی بنا پر آپ غیر ضروری طور پر خواتین کو اپنے تک رسائی دیں گے تو میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں مختلف طبقات کی کہ جہاں پر عورت ان کی زوال عزت کا سبب بنی، وہ عورت کے دامے فریب میں آئے، ان کی عزت گئی، ان کے گھر جو ہے وہ خراب ہو گئے اور معاشرے کے اندر وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور وہ لوگ جو خواتین کو استعمال کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے، انہیں بھی خدا سے ڈرنا چاہیے کہ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ المختصر یہ لب لباب یہ کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غیر محارم سے اختلاط منع ہے، خلوت میں ان کے ساتھ جمع ہونا منع ہے، غیر ضروری طور پر ان سے بات کرنا منع ہے، اور جس قدر اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں آپ دور رکھیے تو فائدے میں رہیں گے۔ اور گھر کے ماحول میں بھی جو مسئلہ پوچھا گیا اس کے جواب کے حوالے سے کہ یہ کوشش کریں کہ دیور اور بھابھی کو خلوت نہ ملے، یعنی گھر کے اندر سارے افراد ہوں تو ایک مجبوری ہے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں دونوں کو اپنی حدود کا پتہ ہو، لیکن اگر کسی سے غلطی سرزد ہو گئی تو اس سے نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن توبہ کرنا اگر جانبین کی رضا تھی تو جانبین پر واجب ہے، اور کسی ایک کی طرف سے تھی تو اس پر توبہ کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو حیا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔